السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج آپ کی اس بستی یعنی کٹھودرا میں اس عاجز کی پہلی حاضری ہے، اور میں ان تمام ہی معاونین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کی فکریں کی، جیسے ہمارے مظہر خان صاحب ہیں، مسجد کے متولی صاحب ہیں، اور ہمارے امام مسجد حفظہ اللہ ورعاہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے ساتھ عافیت، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی محبت اور ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ کب تک سنیں گے؟ یا سنتے سنتے سو بھی جائیں گے؟ بشاشت کے ساتھ کب تک سن سکیں گے؟ اس عاجز کا ٹارگیٹ 9 بجے تک ہے کہ انشاءاللہ 9 بجے تک اور زیادہ سے زیادہ 9:15 تک ہم دعا کے ساتھ مجلس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نفع بخش باتیں کہنے کی اور ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کی زبان پر حکمت کے گویا جھرنے برسا دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، بڑی عارفانہ اور حکیمانہ باتیں بیان فرماتے تھے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہ خلیفہ تھے، اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے یہ شیخ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ڈاکٹر تھے، لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے انہیں جسمانی طبیب کے ساتھ ساتھ روحانی طبیب بھی بنا دیا تھا۔ ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، تو دراصل ان کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ ان کا ایک بہت پیارا شعر ہے، بلکہ یہ شعر وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، ممکن ہے شاعر کوئی اور ہو، لیکن وہ یہ شعر اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزوئے خون ہو
یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ او پروردگار عالم، میری ساری خواہشات، میری ساری تمنائیں اور میری ساری حسرتیں پامال ہو جائے، لیکن یہ میرا دل آپ کی محبت کا صحیح معنوں میں مرکز بن جائے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ آرزوئے خون ہو، حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آپ کی محبت اور آپ کی معرفت، آپ کی پہچان حاصل کرنے میں اگر میری ساری تمنائیں، میری ساری حسرتیں کچل جائیں، میری خواہشات کا خون ہو جائے تو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت مخلوق قریب سے گزر رہی ہے، اب بد نظری کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ بری نظر سے دیکھ لیں، کہ بد نظری کا تقاضا ہے، ایک تمنا ہے، ایک حسرت ہے، مگر اسی وقت یہ استحضار کر لیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا مجھے بھی ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز۔ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ استحضار رکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی وقت اگر اس تقاضے کو دبایا اور نفسانی شہوانی اس تقاضے پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکایا، انشاءاللہ اسی وقت اللہ تعالی ہمارا ولیوں میں شمار کر لیں گے۔ ہماری حسرتیں پامال ہو گئی، تمنائیں، اب ہماری خواہشات، اس کا خون ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، سستا سودا ہے، نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جو یہاں میرے نوجوان، میرے بہت پیارے پیارے دوست اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، تو میں ان تمام سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک فقیرانہ درخواست ہے کہ چڑھتی جوانی ہے، نفسانی شہوانی تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھے کہ یہی گناہ کے تقاضے ہمیں اللہ کا ولی بنا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، موبائل فون ہاتھ میں موجود ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند ہے، اور تقاضا یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی فحش ویڈیوز دیکھ لیں، کوئی ایسی کالز سن لیں جو ہماری یعنی نفسانی چاہت کو بھڑکانے والی ہو، اسی وقت اللہ کا استحضار کر لیں کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ زمین کو دو ٹکڑے کر کے مجھے دھسا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ اس عمارت کی دونوں دیواروں کو گرا کر کے مجھے لوگوں کے سامنے میری اس حالت زار کو اوپن کر کے بتا سکتا ہے کہ دیکھو مجلسوں میں تو جبرائیل امین کا نوازا نظر آتا ہے، بہت دیندار ہے، پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی خلوت کو دیکھ لو، شیطان بھی شرماتا ہے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ کاش کہ اللہ کی وہ محبت ہمیں نصیب ہو جائے، پھر سجدوں کا سرور نصیب ہوگا، پھر نمازوں میں صرف حاضری نہیں ہوگی، حضوری بھی ہوگی، اور جب گناہ ہوگا تو دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ ہائے تو نے اس رب کی نافرمانی کر دی جس رب نے تجھے 3 وقت گرم گرم روزی کھلائی، اس رب کی نافرمانی کر دی جس نے ساری سہولتیں مہیا کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے، اتنی پیاری زندگی دی، صحت دی، عافیت کی نعمت سے نوازا ہے، جی چاند جیسے خوبصورت بچے دیے، محبت کرنے والی بیوی دی ہے، کاریں دی ہے، بہاریں دی ہے، سب کچھ تو موجود ہے۔ ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا اس مہربان رب کو پھر غصہ نہیں آئے گا؟ بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پیغام عافیت ہے میرے نوجوانوں، تم امت کا بہت عظیم اور بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہو۔ یہ نگاہیں امت کی جوانوں پر لگی ہے، اگر یہ سنور جائیں، ان کی زندگی سدھر جائے گی، انشاءاللہ آنے والے کل یہ ہمارے رہبر بن کر چلیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک بہت عظیم فتنہ ہے،
اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو یہ ہمیں جہنم میں دھکیل سکتا ہے، اور اگر اس کا صحیح استعمال ہوا تو بہت ممکن ہے، اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت زبردست اور عجیب واقعہ ہے۔ کہنے کو تو آپ بھی کہیں گے مولانا آپ نے تو کہانی بیان کر دی، کیا فائدہ ہوا؟ لیکن کہانی نہیں ہے، بہت درس عبرت لیا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے کسی ایک بڑے شہر کی ایک بستی میں میرا سفر ہو رہا تھا، اور میں ٹانگے پر سوار تھا۔ اس دور میں اتنی اچھی اچھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اور لوگ گھوڑے گاڑی میں سفر کرتے تھے، اونٹ گاڑی میں سفر کرتے تھے، تو حضرت وہ ٹانگے پر سوار تھے اور راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک گاڑی بان ہے، چلانے والا ہے، اور ایک حضرت ہے، وہ ڈبل سیٹ ہے۔ اچانک گاڑی والے نے کہا، ٹانگے والے نے کہا، حضرت اب گاڑی سے اتر جائیے۔ تو تعجب کی بات، کہا بیٹا کیا ہوا، منزل آ گئی؟ منزل تو دور ہے۔ کہا نہیں حضرت آپ گاڑی سے اتر جائیے اور مجھے بھی اترنا ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ حضرت یہ وہ بستی ہے جہاں کبھی کبھی اچانک آندھی آتی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہے، اور اس وقت کا جو ماحول ہے، اور اس ماحول میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، یہ میسج آ رہا ہے کہ ہم گاڑی سے اتر جائیں، ابھی تیز آندھی چلنے والی ہے۔ حضرت نے کہا اچھا؟ کہا ہاں بالکل، یہاں کے احوال سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، یہاں اکثر تیز آندھیاں چلتی ہیں۔ حضرت فوراً گاڑی سے اتر گئے اور ایک جھاڑ درخت کے نیچے پناہ لی۔ اس نے کہا حضرت تیز آندھی اور تیز ہوائیں چلتی ہے تو وہ درخت کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، تم نے تو درخت کو اپنا سہارا بنایا۔ تو کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا حضرت ایک راستہ ہے، میں بھی زمین پر لیٹ جاؤں اور آپ بھی زمین پر لیٹ جائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کر لیں گے۔ اب یہ بھی تھے بڑے عارف، اللہ کو پہچاننے والے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ وہ اگر یہ کہہ دیتے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے میں آندھی کو روک لوں، تو بہت ممکن تھا کہ اللہ کے اس ولی کے جملے پر اللہ تعالیٰ اس آندھی کو روک سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں برابر ہے، اسباب کے درجے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زمین پر لیٹ جائیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی زمین پر لیٹے تھے، ایک ٹانگے والا اور حضرت دونوں زمین پر لیٹے، اچانک تیز آندھی شروع ہو گئی، تیز ہوائیں چلنے لگی، درخت اکھڑ اکھڑ کر زمین پر گرنے لگے، اور مٹی ایسے پوری چھا گئی، مٹی اڑنے لگی۔ آدھے گھنٹے تک تقریباً یہ منظر رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آندھی بھی ختم ہو گئی، سب ماحول بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ پھر یہ دونوں اٹھے، کہا حضرت اب چلے، اب چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو آپ نے نیوز پیپر کی کہانی سنا دی، کوئی خبر سنا دی، مولانا آج تو سماچار میں پڑھ کر تو نہیں آئے۔ نہیں، یہ ذمہ داری کی جگہ ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ کرسی رسول ہے، اس کی نسبت ڈائریکٹلی اللہ کے رسول کی طرف چل جاتی ہے۔ اس لیے یہاں بیٹھنے والا نیابتاً بیٹھتا ہے، شان و شوکت کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، یہاں بیٹھنے والا ذمہ داریاں لے کر بیٹھتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ سفر کر رہا تھا، ٹانگے والے نے کہا اترو، لیٹ جاؤ، آندھی آنے والی ہے، آئی اور چلی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک میرا واقعہ ہے، میری زندگی میں پیش آیا، لیکن میں نے اس واقعے سے 3 اہم سبق لیے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات، کئی قصے پیش آتے ہیں، کئی موڑ ایسے آتے ہیں جس میں ہمارے لیے کئی سبق ہوتے ہیں، نصیحت کے کئی اس میں چھپے ہوئے ابواب ہوتے ہیں، لیکن ہم غور ہی نہیں کرتے، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کسی بات پر غور کرنا اور نتیجہ تک پہنچنا، یہ صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سرسری ہر بات کو ہم دل پر بھی نہیں لیتے، سرسری لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہونے والا تھا ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے 3 سبق ملے۔ پہلا سبق، زندگی کے سفر میں بھی کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے آندھی کب آنے والی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اگر تیز ہوائیں چل جائیں، مصیبتیں پریشانیاں گھیر لیں تو نکلنے کی کیا شکلیں ہیں، بچنے کی کیا تدبیریں ہیں۔
تو ایک سبق یہ حاصل کیا کہ زندگی کے سفر میں بھی کسی رہنما کی، کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹانگے والا میری گائیڈ نہ کرتا، میری رہنمائی نہ کرتا، تو پتہ نہیں اس دن کا سورج کوئی اور ہی پیغام لے کر آتا۔ ایک پہلا سبق۔ دوسرا سبق، ظاہری سہاروں پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ حضرت نے کس کا سہارا لیا تھا؟ درخت کا، کہ اس کی پناہ میں آ جاؤں، لیکن وہی اکھڑ کر گر رہے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے پناہ لینے کی میں نے کوشش کی، ظاہری سہارا تھا۔ تو ظاہری سہاروں پر بھروسہ کرنا اور اللہ رب العزت کے ذات عالی پر نظر نہ رکھنا، یہ واقعی بڑی نادانی ہے۔ کبھی کبھی ظاہری سہارے ہی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ان آندھیوں سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں۔ اشارہ تواضع کی طرف ہے، اشارہ عاجزی کی طرف ہے۔ کیا عارفانہ باتیں ہیں یار! ایک واقعہ پیش آیا، اس سے اتنے اہم سبق لے لیے۔ پہلا سبق کیا ملا؟ حضرت فرماتے ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں بھی کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عاجز اکثر ایک پیغام ہر جگہ دے رہا ہوتا ہے۔ کل ہی عثمان آباد کے سفر سے ہماری واپسی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک موقع دیا ہے، زندگی ہے بنانے کے لیے دی گئی ہے، زندگی سنوارنے کے لیے دی گئی ہے، گزارنا نہیں، وہ تو خود گزرتی چلی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ جیسے برف آہستہ آہستہ پگھلتا چلا جاتا ہے، ہماری زندگی کے قیمتی لمحات آہستہ آہستہ پگھلتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اسی لیے مجالس ہوتی ہے، اسی لیے کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، اسی لیے دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کا نظام ہے، اسی لیے مدرسوں کا نظام ہے اور خانقاہیں قائم کی جاتی ہے جہاں اللہ اللہ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت سے حاضری دیں۔ یہ عاجز اکثر ایک بات کہا کرتا ہے، جیسے ہم فیملی ڈاکٹر بناتے ہیں، فیملی عالم بھی بنائیں۔ فیملی ڈاکٹر ہماری باڈی کا علاج کرے گا، فیملی عالم ہماری روح کا علاج کرے گا۔ روح اصل ہے، روح نکل جائے تو مردہ بدن کس کام کا ہوتا ہے؟ اس کو دفن کرنا ہی مناسب ہے۔ کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا ہے۔ ادھر انتقال کیا ہوا اعلان ہو جاتا ہے، ادھر انتقال ہوا کیا کہ ادھر اعلان ہو جاتا ہے، فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ عصر کے بعد نماز ہو جائے گی۔ تو فیملی ڈاکٹر باڈی کا علاج کرتا ہے اور فیملی عالم روح کا علاج کرتا ہے۔ اور فیملی ڈاکٹر دنیا بناتا ہے، دنیا سنوارتا ہے، لیکن فیملی عالم دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر بٹھائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نواب مکرم خان صاحب کو پنجاب کا گورنر بنایا تھا۔ ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہمارا اتہاس بہت زندہ اتہاس ہے۔ 3 گھنٹے پہلے واقعہ پیش آیا تھا اور لکھا ہے 300 ورس پہلانی વાત છે، حالانکہ 3 کلاک پہلے ہی واقعہ پیش آیا ہے، 300 ورس پہلانی વાત છે۔ ہمارا اتہاس اتنا جھوٹا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا اتہاس بہت زندہ اور سچا اتہاس ہے، پڑھنا چاہیے۔ اپنے علماء کو پوچھ کر ان کی نگرانی میں کتابیں پڑھنا چاہیے، اپنی ذات سے نہیں۔ نواب مکرم خان صاحب کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کا گورنر بنایا تھا۔ چند دن ہوئے تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، راجی نامہ دے دیا کہ میں اب گورنر نہیں رہوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ تو گورنری کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے، کرسی کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور ان کو تو میری جانب سے بنایا گیا تھا، انہوں نے کرسی چھوڑ دی۔ ملنے کے لیے گئے، نواب صاحب کوئی پریشانی ہے؟ کہ حضرت پریشانی تو کوئی نہیں، پھر گورنری کیوں چھوڑ دی؟ کہا کہ حکومت میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، حکومت میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے گورنری چھوڑ دی۔ کہا اچھا نواب صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر 4 سال ہے۔ تعجب نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، میری عمر 4 سال ہے۔ کہا نواب صاحب
آپ تو مجھ سے بھی 1 یا 2 سال بڑے ہیں اور میری عمر تقریباً 80 سال ہو چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 4 سال ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، برا نہ لگانا، یہی 4 سال میری زندگی کے اصلی 4 سال ہیں، اس لیے کہ یہ وہ 4 سال ہے جو میں نے خواجہ محمد معصوم کی صحبت میں گزارے ہیں۔ مجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے اور میری زندگی میں جو انقلاب آیا، جو تبدیلی آئی، وہ یہی 4 سال میں آئی ہے، اس لیے یہی میری اصلی 4 سال کی زندگی ہے، باقی تو سب گپ شپ اور شور شرابہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجلس میں جب بندہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر بٹھاتا ہے تو اس کی زندگی کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج الٹا ہو گیا ہے، معافی کی درخواست ہے، ہمارا مزاج الٹا ہو گیا ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی غلطی پکڑ لی جائے کسی عالم کی، حافظ قرآن کی، بس اب ہم اس کو اچھالیں گے۔ اللہ رب العزت نے 2 آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ سے دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں، دوسرے آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے دور میں 3 آدمی سفر پر نکلے اور تینوں کا مقصد حضرت کی خدمت میں حاضری دینا تھا، لیکن نیت کچھ اور تھی۔ اتفاق سے یہ تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا شیخ کی خدمت میں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں۔ آپ کہاں؟ بس آپ 2 جہاں جا رہے ہیں وہیں پر میں بھی جا رہا ہوں۔ کہا کیا مقصد ہے؟ ایک نے کہا کہ سنا ہے وہ اللہ والے ہیں، آزمانے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں وہ اللہ والے بھی ہے یا نہیں، یا صرف خالی شہرت حاصل کر لی ہے۔ اے دیکھا، آزمانے کے لیے جا رہا تھا۔ بجلی کو آزماتا ہے بجلی ہے یا نہیں، ڈرتا ہے یا نہیں، وہ اللہ والے کو آزمانے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے اور سنا ہے کہ اللہ والے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے کام نکل جاتے ہیں، تو میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا۔ دونوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، مجھے بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ یہ تینوں حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ یاد رکھنا اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو کھپایا ہوتا ہے، وہ ظاہری حالت کو دیکھ کر باطن کا اندازہ لگا لیتے ہیں کیوں حاضر ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ جو اس نیت سے حاضر ہوا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، ان کی صحبت میں رہوں گا، ان کی باتوں کو سنوں گا، میرے دل کی دنیا بدلے گی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، حضرت نے ان کو بلایا کہ آپ یہاں آ جاؤ، اور میں نے آپ کو خلافت دی، آپ کو اجازت دے دی۔ تو حضرت نے اس کو خلافت دے دی، اجازت دے دی، اور دوسرے سے کہا آپ کا کام ہو جائے گا، میں نے دعا کر دی ہے۔ اور وہ جو بندہ آزمانے کے لیے چلا تھا، لکھا ہے کہ چند دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ اللہ والوں پر غلط نظر، اللہ والوں کی چاپلوسی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن کی اگر عزت عظمت دل میں نہیں ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ قرآن سے بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو علم، اہل علم اور علم کا قدردان ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں عاشق قرآن ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ ہو نہیں جانے والا ہے۔ حضرت میں تو آپ کا بڑا عاشق ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، خادم نہیں خادم ہوں، آپ کا دم کھا کر چین لوں گا، آپ کا خادم نہیں ہوں۔ آزمانے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے کیا انجام کیا؟ وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کسی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب آزمانے پر آتے ہیں تو پھر چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا محتاج کر دیتے ہیں، اور ایسا اٹھا کر پٹکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ملا؟ دوسرا سبق یہ ملا کہ اپنے آپ کو زمین پر لٹائیں تاکہ آندھیوں سے بچے۔ اشارہ ہے تواضع کی طرف، عاجزی کی طرف۔ ایک دانہ جب زمین میں اپنے آپ کو چھپاتا ہے تو کتنا تناور درخت بنتا ہے، لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے سائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کی چال میں کبر نہیں ہوتا، کوئی شان شوکت نہیں ہوتی۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے والا بندہ سبھی کو پسند ہوتا ہے۔ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سارے دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، لیکن میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا۔ سارے دروازوں پر بھیڑ لگی تھی، شکر کرنے والے بھی بہت ہیں، ایک دروازہ پورا کھل ہے، صبر کرنے والے بھی بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں،
تہجد پڑھنے والے بھی بہت ہیں، سارے دروازوں پر بھیڑ لگی تھی اور میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا، میں عاجزی کے دروازے سے اللہ تک پہنچ گیا۔ اور یاد رکھیں، دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں بھی بندہ وہی کامیاب ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں داعی وہی کہلا سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو، جو علماء کا قدردان ہو، جو حافظ قرآن اور قرآن کی عظمت دل میں رکھنے والا ہو، وہ بندہ اس محنت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ اس محنت کے کرتے رہتے ہوئے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہوئے بھی موت کے وقت بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جائے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، موت کے وقت سارا کالا چٹھا کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کیسی زندگی گزری ہے ویسی پوری کیفیت موت کے وقت ہو جاتی ہے۔ جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت بھی اچھی آتی ہے، اور جس کی زندگی خطرناک ہوتی ہے، معاملات بھی کچھ نہیں، گڑبڑ ہے، ایک اللہ کے کرام مسلم پر بیان کیا لیکن جس کا قرضہ لیا ہے دینے کا نام نہیں، بھری مجلس میں کسی کی انسلٹ کر دی، کسی کو تماچا مار دیا، معافی مانگی نہیں، جی کئی معاملات ہیں جو بگڑے پڑے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اسلام کے 5 شعبے ہیں، معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات، ان میں ہم کمال پیدا کریں، تب ہم مسلمان کامل کہلائیں گے۔ بہت سے عجیب عجیب اشعار ہیں تواضع کے اوپر کہ بندہ اپنے آپ کو جھکائے، عاجزی اختیار کرے۔ وہ ڈالی ٹوٹ ہی جاتی ہے ہوا کے ایک جھونکے سے، جسے اپنی بلندی پر ذرا بھی ناز ہوتا ہے۔ جو ڈالی بلند ہو اور وہ اپنے آپ پر ناز کرے، میں کتنی بلند ہوں، کتنی اونچائی پر ہوں، لیکن ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ جو بندہ میں بھی کچھ ہوں، ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ساری میں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد امین صاحب فلاحی کھولوڑی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ مجھے بہت سی نصیحتیں کی، بیان کے سلسلے میں بھی، اپنی زندگی کے سلسلے میں بھی۔ ان میں حضرت نے ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ بیٹا بہت میں نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جو بکری بہت میں کرتی ہے نا اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کہ بہت زبردست بات ہے، جو بکری بہت میں کرتی ہے نا اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جو آدمی بہت میں سب کچھ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جھکتے وہی ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اکڑ کے رہنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ جھکتے وہی ہے جن میں جان ہوتی ہے، اکڑ کر رہنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے۔ جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ جیسے قناعت کا پھل راحت ہے، جو مل جائے اس پر شکر ادا کیا جائے، یہ اس کا پھل راحت ہے۔ اسی طرح تواضع کا پھل عزت ہے، اور تکبر کا نتیجہ ذلت ہے۔ فرش ہے تیرا مسکن عرش پر اڑتا ہے تو، فرش ہے تیرا مسکن عرش پر اڑتا ہے تو، یاد رکھ اپنی حقیقت خاک کا پتلا ہے تو چاہے آسمانوں پر اڑ، لیکن تجھے تو بنایا مٹی سے ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے۔ جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھے خیال میں کہ لمحوں کا فاصلہ ہے عروج و زوال میں۔ کیا اشعار ہے یار، کیا لکھا ہے؟ جو اونچی اڑان پر ہیں یہ رکھے خیال میں کہ لمحوں کا فاصلہ ہے عروج و زوال میں۔ ایک مرتبہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم العالیہ نے اصول الشاشی کے سبق میں کیا زبردست بات بیان کر دی۔ فرمایا زیر زبر نہیں، زیر ہو جا، اس لیے کہ آگے پیش ہونا ہے۔ زبر اوپر ہوتا ہے، مکتب میں نہیں پڑھا، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ تو حضرت نے بہت زبردست یہ بات بٹھائی کہ زبر نہیں، زیر ہو جا، اس لیے کہ آگے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکڑ میں بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ملا؟ تیسرا سبق یہ ملا کہ ظاہری سہاروں پر کبھی بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی دوستی ہمیں حاصل ہو گئی تو دنیا کی زندگی تو کامیاب ہے، قبر کی کالی کوٹھڑی میں بھی انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یاد کریں، وہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے، کوئی مونس اور کوئی غمخوار نہیں ہے، وہاں قرآن کی دوستی کام آئے گی،
وہاں اللہ کی دوستی کام آئے گی، وہاں اللہ والوں سے تعلق اور اللہ والوں کی محبت کام آئے گی۔ وہ مقام ہی ایسا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت جنازے ہم نے کاندھوں پر اٹھا دیے، کبھی یہ بھی استحضار کیا ہے کہ کل مجھے بھی لوگ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے؟ بہت سو کو غسل دے دیا، کبھی یہ بھی سوچا ہے ایک دن آئے گا مجھے بھی غسل دیا جائے گا؟ قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے ہم غسل توبہ بھی کر لیں، قبل اس کے کہ ہمیں سفید کپڑے پہنائے جائے اور ہمیں کفن پر کفن باندھ کر ہمیں سلا دیا جائے، اس سے پہلے ہم اسلامی لباس کو اپنا شعار بنائیں۔ پھٹی پینٹ پہن کر پورے اٹھودھرا میں چلے گا اور سمجھے گا میں سب سے بڑا عقل مند ہوں۔ پھٹی پینٹ پہن کر فقیر بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، پتہ نہیں میرے نوجوان بھائی کو کیا اتنا شوق ہو گیا کہ بیچارہ پھٹی پینٹ پہن کے پورے اٹھودھرا میں گھوم رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا عقل مند ہوں، بہت بڑا سمجھدار ہوں۔ بھائی کپڑے پہننا اسٹائل ہوتا ہے، پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، یا آپ لوگ پہنتے ہیں اس لیے خاموش ہے۔ یار مولانا یہ سب مت بولو، آپ کو کس نے بولنے کو بولا تھا؟ آپ کو کھانا کھلا دیا نا بس، ایسا تو نہیں ہے۔ ارے بھائی پھٹی کپڑے پہننا اسٹائل ہوتا ہے، کپڑے پھاڑنا کون سی اسٹائل ہے؟ آج تک میں نے کسی کو اسٹائل دیکھی نہیں، الحمدللہ آدھا ہندوستان گھما ہوں لیکن کوئی جگہ ایسا دیکھا نہیں کہ کپڑے پھاڑنا اسٹائل ہو۔ اللہ نے جب دیا ہے تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، کون منع کرتا ہے؟ اچھے سے اچھے اسلامی بال رکھو جیسے اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ غیروں کے طریقے بہت پسند آئے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی ان کے طریقے پسند آئے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں کو گڑ گڑاتے تھے، مصلی پر آنسو بہایا کرتے تھے، ان کے طریقے پسند نہیں آئے۔ تو عاشق رسول کا دعویٰ کرنا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ آپ اندازہ کر لیجیے۔ یہ ذمہ داری کی جگہ ہے، برا لگے تو معاف کرنا۔ اب بہت سے دل میں سوچ رہے ہوں گے انشاءاللہ اس کا پہلا اور آخری بیان ہے، اب پھر کبھی مولانا اٹھودھرا میں آنا مت، آپ کو کس نے بلا لیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا ایک میری ذمہ داری ہے، آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بتانے والا نہیں آیا تھا یا تو نے بتایا نہیں تھا، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، یہ ادا کر دی، یہ اس جگہ کا ٹیکس ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھ سے سوال نہ کر سکو۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ جب سبق میں ایسی کوئی بات بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے فوراً یہ اس جگہ کا ٹیکس ادا کر رہا ہوں، تمہاری تربیت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، کہیں تم قیامت کے دن میرا دامن نہ پکڑو کہ تم نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ جب آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں حاضر ہوئے تو میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتلاؤں جس میں ذمہ داریاں پوشیدہ ہیں، ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں سے اٹھیں تو اس بات کا استحضار کر لیں کہ آج سے مجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، میں مٹی کا پتلا ہوں، مٹی میں جاؤں گا اور مٹی ہو جاؤں گا۔ 4 دن شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، نام ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آئے تھے خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ گئے، بلکہ خالی ہاتھ نہیں گئے، کتنوں کا اپنے ساتھ لے کر گئے، وہ قیامت کے دن سب وصول کریں گے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، دینے کا نام نہیں، کسی کو بھری مجلس میں گالی دی ہے، معافی مانگنے کا نام نہیں، جی سب پریشان ہیں، پڑوسی بھی ہم سے تکلیف میں ہیں۔ ایسی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ آج سے زندگی کو بدلیں، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ حجاج کے دور میں حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم بجلی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے خدا خوفی اور فکر آخرت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہے تو وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوں گے، بہت اچھا ہے موت کا فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے اور نصیحت کی کہ بیٹا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، مخلوق پر ظلم نہ کر۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف حافظ قرآن تھا، بلکہ قاری قرآن تھا، مقری قرآن تھا، سب کچھ تھا، لیکن طبیعت بہت سخت پائی تھی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نصیحت کی کہ بیٹا ظلم نہ کر، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کچھ تو خیال کر، تو اللہ کی مخلوق کو ستا رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ تجھے بھی پریشان کر دیں گے۔ اس نے کہا لو مجھے کون سمجھانے والے، بہت آ گئے، اور اس نے چوکیداروں کو حکم دیا اس بڈھے کو بند کر دو، وہ جو کالی کوٹھڑی ہے وہاں بند کر دو، کھانا پینا بھی بند،
اور اس کو وہاں بند کر دو، یہ مر جائے گا، بعد میں دفن کر دینا۔ عبد الرحمن بجلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر دیکھا، حجاج ابن یوسف نے کہا ان کو بند کر دو، یہ میرے سامنے اپنے اکڑ دکھا رہے ہیں۔ بند کر دیا گیا۔ 15 دن کے بعد اچانک حجاج ابن یوسف کو خیال آیا کہ یار وہ بوڑھے کو میں نے بند کیا تھا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کہا کہ جاؤ اس کو نکالو، مر گیا ہوگا، دفن کر دو۔ واہ واہ، کیا اللہ کی محبت، اللہ کی مدد آیا کرتی ہے یار، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس پر۔ ابھی تو کوٹھڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا، کیا دیکھتے ہیں عبد الرحمن بجلی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہے اور نماز کی حالت میں کھڑے نماز پڑھ رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کو بڑا تعجب ہوا، ڈر گیا کہ یہ تو کوئی اللہ کی عجیب سی مخلوق ہے، اگر میں ان کو ابھی بھی روکتا ہوں مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو سمجھتا تھا حافظ قرآن تھا نا، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ابھی ایک واقعہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کالی کوٹھڑی میں جہاں کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کس کی دوستی کام آئی؟ تو جب دنیا کی کالی کوٹھڑی میں اللہ کی دوستی کام آتی ہے تو کیا قبر کی کالی کوٹھڑی میں اللہ کی دوستی کام نہیں آئے گی؟ وہاں کون ہے مونس، کون ہے غمخوار، کون ہے دل بہلانے والا؟ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، راتوں کو روئیں، گڑ گڑائیں، ہائے میرے رب زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، زندگی 70-80 سال کی گزر گئی، کیا وجہ ہے آپ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا؟ اللہ سے مانگے، اللہ آپ مجھے ہدایت دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اے اللہ گناہ سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، بچانا آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ میری حفاظت کر لیجئے۔ بس آخری ایک واقعہ عرض کر کے قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ پہلے مشہور زمانہ ڈاکو تھے۔ قافلے والے اپنا سفر روک لیتے تھے کہ اوہو فضیل بن عیاض کے حملے کا اندیشہ ہے، قافلے والے سفر نہیں کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے فضیل بن عیاض سے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے، یہ حسن ہی اور یہ عشق ہی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے رام رام ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اپنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے اور ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ دیوار پھلانگ کر اس لڑکی کے گھر میں جانا چاہتے تھے کہ اچانک کسی جگہ سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی۔ ہائے ہائے، کیا قرآن اللہ کا، کیا کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے۔ اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم اتنے پریشان ہیں، اس کتاب ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے دل مردہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ فضیل بن عیاض دیوار پھلانگ کر کے اس لڑکی کے گھر میں جانا چاہتے تھے، ابھی جا ہی رہے تھے کہ کسی جگہ سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آئی۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے ڈر جائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کیا انقلاب آیا، انہوں نے فوراً کہا اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، میرا دل ڈر گیا، میں نے آج سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد علم حاصل کیا اور اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور اللہ کے ولی بن گئے۔ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھلائی، قرآن کی ایک آیت نے انقلاب برپا کیا تو ولیوں کے سردار بن گئے۔ تو بھائیو ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی زندگی کو چینج کریں گے جی۔ 3 فکریں دے کر جاتا ہوں، 3 فکریں ہیں، شاید اس کے بعد نہیں معلوم کب ہمارا جمع ہونا ہوگا۔ 3 فکریں دے کر جاتا ہوں۔ پہلی فکر یہ ہے کہ آپ کی اس بستی کے مکتب کا نظام بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہیں مکتب بنا ہے تو اس کو آپ توڑ دیں، مولانا نے بولا ہے نظام مضبوط کرنا ہے اس لیے مکتب ہم مضبوط بنائیں گے، نہیں، ہمارے اکابر نے، ہمارے اللہ والوں نے جھاڑ کے نیچے بھی پڑھا کر دکھایا ہے، ہماری تو تاریخ ہے۔ مکتب کا توڑنا نہیں ہے، جو مکتب قائم ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارا بچہ مکتب پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا ایمان اس کے موت تک سلامت رہے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ جو بچہ صحیح قرآن کریم ناظرہ پڑھ لے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا۔
سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پہلی فکر۔ اور دوسری فکر یہ ہے، جیسے مجھے بتایا گیا، ہمارے محسن مظہر خان صاحب نے بھی بتایا، ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا بہت پیارا اور عظیم الشان کام اپنے عروج پر ہے۔ بہت خوشی ہوئی، اس محنت سے وابستہ رہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے دوسروں کے گھر پر جائے۔ وہ نہیں کہا جاتا ہے قوی ایمان کی دعوت دینے کے لیے جانا ہے کمزور ایمان کو لے کر۔ اس میں ایک جملہ اور بڑھا دو، کیا بڑھانا ہے کہ کمزور ایمان کو لے کر قوی ایمان کی دعوت دینے کے لیے جانا ہے تاکہ میرا ایمان قوی ہو جائے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، ایک جملہ اور بڑھا دو، بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے تاکہ میرے اندر طلب پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے نہیں، پہلے اپنے آپ پر۔ اور تیسری فکر یہ ہے کہ اس مسجد میں ہفتہ واری یا مہینے میں ایک مرتبہ درس قرآن کا اہتمام ہو۔ میں نے ابھی 4 ماہ جب لگائے تو یہ آدھے ہندوستان کا سفر کیا، اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی جگہوں پر جانے کا موقع دیا۔ کئی جگہوں پر میں نے ایک بات خاص طور پر یہ بیان کی، اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن شروع کیا جائے۔ یہ آپ نے نہیں دیکھا، ایک آیت نے زندگی بدل دی۔ ہو سکتا ہے درس قرآن کی برکت سے شرابی کبابی بندہ راتوں کو رونے والا بن جائے، ہو سکتا ہے شرابی کبابی بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والا ہو جائے۔ یہ میری 3 عاجزانہ فقیرانہ ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائیں۔ جو باتیں بیان کی گئی اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کچھ مناجاتی اشعار ہیں، آپ بھی سن لیجئے، تھوڑا جاگ جائیے، جاگتے جاگتے سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارا، وارفتہ و سرگرداں بے مایہ و بے چارہ، شیطان کا ستم کھردہ اس نفس کا دخیارہ، ہر سمت غفلت کا چھائے ہوئے اندھیارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ، آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوا لے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر، لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ وجود آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ٹوٹے دل کو لے کر حاضر ہے۔ اے میرے مہربان رب، آپ سے بڑھ کر کوئی غفار نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں۔ اے اللہ، آپ بڑے غفور و رحیم ہیں، ہم بڑے پاپی ہیں، لیکن اے میرے مہربان رب، آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در بھی نہیں ہے کہ جس در پر جا کر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کریں۔ اے اللہ، اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ ہائے میرے رب، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے میرے مہربان رب، نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر یہ کسی دنیا دار کے گھر پہ چلا جائے تو وہ بھی اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اتنے بڑے مجمع نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، اے اللہ نوجوان بھی ہیں جن کی جوانی اے اللہ اپنے شباب پر ہے۔ اے اللہ، اتنے بڑے مجمع میں اے اللہ اس گنہگار نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، کوئی تو تیرا نیک ولی ہوگا، اس کی برکت سے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ایک رحمت کی نگاہ اس مجمع پر ڈال دیجئے،
جو یہاں آیا کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو نواز دیجیے، سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائیے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مہربان رب، نہیں معلوم موت کس حال میں آنے والی ہے۔ اے اللہ، کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی ہوگا یا نہیں؟ اے اللہ، یہ کوئی کفن دینے والا بھی ہوگا یا نہیں؟ اے اللہ، یہ ہماری نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اے اللہ، ہم نہیں جانتے ہیں، آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں عافیت والی موت دے دیجیے، اللہ ہمیں عافیت والی موت دے دیجیے، کلمہ والی موت دے دیجیے، ایسی موت عطا فرمائیے کہ کعبۃ اللہ سامنے ہو، سر سجدے میں ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ جاری ہو، آپ بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو، آپ کے محبوب نبی بھی راضی ہو، آپ کے حقوق بھی ادا ہو چکے ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا ہو چکے ہوں۔ اے اللہ، ندامت کے آنسو جاری ہو، تہجد کا بابرکت وقت ہو، روزے کی حالت میں ہو، اور ہم نے اپنا سر کعبۃ اللہ کے سامنے جھکایا ہو، اور پھر موت کا فرشتہ آئے، ہماری روح قبض کر لے، اور جب آپ کے دربار میں حاضر ہو، آپ یہ سوال کر لے بندے کیا لے کر آیا ہے؟ ہم یہ کہہ دیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے پاس تو صورت بھی نہیں ہے، اے اللہ آپ اس کو حقیقت میں کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں بندگی کا حق عطا، بندگی کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، بہت سو کے امی ابا دنیا سے چلے گئے، جب حالات بدلتے ہیں تو ماں کی محبتیں تڑپاتی ہے، باپ کی شفقتیں یاد آتی ہے۔ اے اللہ، بہت سو کی بہنوں نے الوداع کہہ دیا، اے اللہ بہن کا پیار یاد آتا ہے۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ سلامت ہے ہمیشہ انہیں سلامت رکھنا۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ ہمارے خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی، اے اللہ سوکھے میں ہم کو سلایا، گلے میں سو گئے، بھوکے رہ کر ہم کو کھلایا، پیاسے رہ کر ہم کو پلایا۔ اے اللہ، باپ نے ہمارے پیچھے اپنی بھری جوانی کو بھرے دھوپ میں، اے اللہ کڑکتی دھوپ میں قربان کر کے ہمیں بڑا کیا، ہمیں پڑھایا، ہمیں پالا پوسا۔ اے اللہ، آج ہم اسی باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے دل پر کیا ہوتا ہوگا؟ ہائے میرے رب، اے اللہ اتنی اولاد نافرمان بن گئی، اے اللہ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائیے، اپنے ماں باپ کا قدردان بنائیے ہمیں۔ اللہ، جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، ہمارے لیے جان توڑ کر محنت کی، اے اللہ ان اساتذہ کو اور ان ماں باپ کو کوئی بدلہ دے نہیں سکتے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ بڑے غفور و رحیم ہیں، آپ خزانوں کے مالک ہیں، جن جن استاذوں نے ہمیں پڑھایا، اے اللہ سب کو اپنے طرف سے دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ ہماری ماں باپ، اے اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ باقی رکھیے۔ اے اللہ، بہت عرصہ ہو گیا ہے، اے میرے رب دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے، کب دل کی دنیا میں آپ کی محبت پیدا ہوگی؟ کب یہ اللہ نفسانی شہوانی تقاضے دور ہوں گے؟ اے اللہ، آپ کے در پر حاضر ہے، آپ دھتکار نہ دیجیے، اللہ آپ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ ہم نے اپنے محبوب نبی کو بہت ناراض کر دیا ہے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہٹا دیا جائے، رب محبوب یہ کہہ دے کہ تو میرا امتی نہیں ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کس کی شفاعت کا سہارا ہوگا؟ اے اللہ، محبوب کی شفاعت ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ حساب لے کر کیا کریں گے؟ آپ اپنے بندوں پر رحم و کرم کی ایک نگاہ ڈال دیں، کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائیے۔ اگر آپ حساب لینے پر آ گئے، اے میرے مہربان رب، ایک کپ چائے کی پیالی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے، جائے کہ اپنی 70-80 سال کی زندگی کا حساب دیتے۔ اے اللہ، بغیر حساب و کتاب کے اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے۔ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اے اللہ ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ اے اللہ، لوگ دیکھیں واہ واہ بڑا دیندار تھا، بڑی نصیحتیں کرتا تھا، بچے دے کر آنکھیں جھکا لے، کیا ہوا میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ ہائے میرے رب، اس وقت کی رسوائی سے ہماری حفاظت کر لیجیے۔ اے اللہ، امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ، کیوں لوگوں کے خون کے پیاسے بنے ہیں؟ اے اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ اے اللہ، کیوں دل کی دنیا اتنے ویران ہے؟ ہائے میرے رب، آج ہم نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، اے اللہ آپ کے فرمان کو سنا ہے، آج سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی تبدیل کریں گے۔ اے اللہ، آج سے زندگی بدلیں گے، آج سے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، آج سے اللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ، آخری ریکویسٹ یہ ہے، اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اس عاجز اور فقیر نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ایک ریکویسٹ ہے، اے اللہ وہ ہماری سب کی ضرورت ہے، آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ رب ہی سے ہم تو اپنی ریکویسٹ کریں گے، رب ہی سے ہم اپنا سہارا تلاش کریں گے، دنیا میں کس کا سہارا تلاش کریں؟ سب نے دھوکے دے دیے، دھکے دے کر نکال دیا، تیرے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ، آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب ہماری موت
آئے، اے میرے مہربان رب، او میرے اللہ اتنے بڑے مجمع کی تو سن لیجئے، اے اللہ جب ہماری موت آئے عافیت والی کلمے والی موت عطا فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کفن دفن بھی نصیب نہ ہو، اور جب قبر میں جائے تو قبر بھی پکارے آ جا، تیرا کب سے انتظار میں تھی، اب تو دیکھ میرا عذاب کیسا ہے۔ اے اللہ جب قبر کی وحشت اپنی وحشت دکھلائے، جب ہماری چودراہٹ کہاں کام آئے گی، اے اللہ جب قبر کا عذاب آئے، اے اللہ ہم کس کو پکاریں گے، اے اللہ عافیت والی زندگی دیجیے، عافیت والی ہمیں موت عطا فرمائیے اور قبر کی زندگی کو پرسکون بنائیے۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی طاقت کے مطابق، آپ عطا فرمائیے اپنی شان کے مطابق۔ الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، مرا محبت و معرفت خود بھی دے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک، فإن تغفر فأنت رضاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ آپ نے بھی دھتکار دیا، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔